اور اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پر قرآن مجید فرقان حمید کے اندر صدقے اور خیرات کا ذکر فرمایا ہے، اس کے ثواب، اس کا اجر عطا فرمایا ہے۔ خالق اور مالک نے یہ ارشاد فرما دیا اور امت مسلمہ کو اس کی ترغیب دی ہے کہ بندہ صدقہ دے گا، جو غریب ہے، مسکین ہے، ان کی جو ضروریات ہیں وہ پوری ہو جائیں گی۔ یہ ہمیں ترغیب دی ہے۔ جس طرح کوئی مدرسہ بنتا ہے، مسجد بنتی ہے، اس کے اندر جو خرچ کرنا ہے وہ اللہ کی راہ کے اندر ہی خرچ کرنا ہے۔ کسی یتیم مسکین کوئی بیوہ ہے، اس کے سر کے اوپر ہاتھ رکھنا، مہینے کا وظیفہ لگا دینا، یہ اللہ کے راہ کے اندر خرچ کرنا ہی ہے۔ اور جس کو خالق اور مالک نے اتنی طاقت دی ہے، وسعت دی ہے، خالق اور مالک نے اس کو نوازا ہوا ہے، اگر کوئی بیمار ہے اس کا علاج کروا دیتا ہے، یہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہی ہے۔ اپنے جو رشتہ دار ہیں، غریب ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، ان پر خرچ کرتا ہے، یہ بھی اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرنا ہی ہے۔ یہاں پر دیکھیں کہ ایک جگہ خالق اور مالک نے فرمایا میری بارگاہ کے اندر خرچ کرو، فرمایا میں 700 گنا اجر عطا فرماؤں گا۔ اور دوسری جگہ خالق اور مالک نے کیا فرمایا میری بارگاہ کے اندر ایک نیکی کرو، میں 10 نیکیوں کا اجر عطا فرماؤں گا۔ اور تیسری جگہ پر فرمایا کہ جو صبر کرنے والے ہیں ان کے لیے بغیر حساب و کتاب اجر ہے۔ یہاں سے ہم لوگ غور کریں کہ یہاں پر چیز کیا ہے کہ جس کی وجہ سے ثواب زیادہ ملتا ہے۔ فقط ایک بات ہے، اپنی جو نیت ہے، اپنا جو اخلاص ہے، اس کو درست کرنا پڑے گا کہ ہماری نیت کیا ہے، ہمارا اخلاص کیا ہے۔ ہم جس وقت کسی کی مدد کر ہی دیتے ہیں، ہم گلی محلے کے اندر ڈھول بجاتے ہیں کہ ہم نے فلاں کام کر دیا ہے۔ یارو اگر ہم نے فلاں کام کسی بندے کے لیے کیا ہے، پھر تو ہم بندے کو بتائیں، ہم نے تو اس خالق اور مالک کی رضا کے لیے کیا ہے، تو ہمیں خالق اور مالک نے ہی اجر دینا ہے۔ تو پھر ہمیں یہی کرنا چاہیے کہ جس وقت ہم لوگ کسی پر احسان کر لیں، کسی کی تکلیف کو دور کر لیں، پھر ہمیں اس کو تانے نہیں دینے چاہیے، اذیت نہیں پہنچانی چاہیے کہ ہم نے فلاں وقت کے اندر تیری مدد کی تھی۔ ایسا نہیں ہمیں کرنا چاہیے۔ اب دیکھیے کہ جس وقت سرور کائنات کا ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا جہنم کو بھٹکایا جائے گا 3 لوگوں کی وجہ سے، ایک سخی ہے، دوسرا حافظ ہے اور تیسرا شہید ہے۔ یہ جو تینوں کام ہیں یہ بہت ہی افضل ہے، لیکن یہاں پر وجہ کیا ہے کہ نیت کا فطور ہے کہ سرور کائنات ارشاد فرماتے ہیں، حدیث کا مفہوم ہے، فرمایا جس وقت قیامت کا دن ہوگا، خالق اور مالک سب سے پہلے سخی کو بلائے گا اور خالق اور مالک فرمائے گا تجھے میں نے دولت دی، مال دیا، سب کچھ دیا، تو نے کیا کیا؟ عرض کرے گا مالک مولا دن رات تیری بارگاہ کے اندر خرچ کرتا رہا ہوں۔ تو فرشتے عرض کریں گے مالک مولا یہ جھوٹ بولتا ہے، کیوں؟ دنیا کے اندر اس نے مال اس لیے خرچ کیا کہ لوگ مجھے صحیح کہیں گے۔ تو جس وقت حافظ کو بلایا جائے گا، خالق اور مالک فرمائے گا تجھے میں نے اپنے محبوب کا کلام سکھایا، تو نے اس کی کیا قدر کی؟ عرض کرے گا مالک مولا دن رات میں لوگوں کو قرآن پڑھ پڑھ کے سناتا رہا۔ فرشتے پھر کہیں گے کہ مالک مولا یہ جھوٹا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، کیوں؟ یہ دنیا کے اندر اس لیے قرآن پڑھتا تھا کہ لوگ اس کو کہیں کہ یہ قاری قرآن ہے، یہ بہت اچھا قرآن پڑھنے والا ہے، اس کی نیت یہ تھی۔ اور جس وقت شہید کو خالق اور مالک
اپنی بارگاہ کے اندر بلائے گا، خالق اور مالک فرمائے گا میرے بندے تجھے میں نے یہ جوانی دی تھی، میں نے تجھے یہ بدن دیا تھا، تجھے میں نے یہ سارا جسم دیا تھا، اس کا تو نے کیا حق ادا کیا؟ عرض کرے گا کہ مالک کے مولا تیری بارگاہ کے اندر لڑتا رہا، میں جہاد کرتا رہا، کرتے کرتے میں نے شہادت کی موت حاصل کی ہے۔ تو خالق اور مالک فرشتے عرض کریں گے مالک کے مولا یہ جھوٹ بولتا ہے، کیوں؟ یہ اس لیے جہاد کرتا تھا کہ لوگ اس کو غازی کہیں گے۔ اس کے اندر فرق کیا ہے؟ فرق صرف ہماری نیت کا ہے۔